ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے ٹوٹکے اینڈ وظائف چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع اول کی 12 تاریخ کا ایک ایسا عمل آپ کو بتاؤں گی کہ اگر اس عمل کو آپ نے اختیار کیا، اللہ آپ کے ہر کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ لوگ بہت سے پریشان ہوتے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں، اس میں ایک دم رکاوٹ آ جاتی ہے، کام رکنے شروع ہو جاتے ہیں اور سہولت نہیں ہوتی کسی کام میں۔ اب آپ کے کاموں میں اللہ کی طرف سے سہولتیں آئیں گی، ٹینشن ختم ہوگی اور ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ربیع اول کے دن بڑے خاص دن ہیں۔ ان دنوں میں ہمارے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی ماہ مقدس میں ہمارے آقا اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ان دونوں کو بڑا خیر و برکت والا بنایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ منورہ ہجرت کر کے مکہ سے تشریف لائے وہ دن مدینہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ منور اور روشن دن تھا۔ اتنی روشنی اس بلب سے، اتنی لائٹنگ سے نہیں ہوتی، نہ سورج، نہ چاند، نہ تاروں سے ہوتی ہے۔ یہ سارے جمع کر دیے جائیں وہ روشنی نہیں جو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے قدیم جب مدینہ منورہ کی سرزمین پر پڑے، ایسے منور ہو گیا مدینہ کہ جو سیرب کہلاتا تھا، بیماریوں کا گڑھا کہلاتا تھا اور بارشیں نہیں ہوتی تھیں، کیسالی تھی، لیکن قدم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے ہی مدینہ یثرب سے ایک دم مدینہ الرسول بن گیا۔ بیماریاں ختم ہو گئیں، اندھیرے ختم ہو گئے، قحط ختم ہو گئے، بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا غبار مدینہ شفا، مدینہ کی مٹی بھی شفا بن گئی اور روشن روشن مدینہ روشنیوں کا مرکز، ہدایت کا مرکز، پوری کائنات کو ہدایت وہاں سے ملی ہے اور جو مدینہ سے جڑے گا اسے ہدایت ملے گی۔ میں آج آپ کو مدینہ سے جڑنے کے لیے نسبت مدینہ قائم کرنے کے لیے یہ عمل دے رہی ہوں۔ اور پھر انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مدینہ کی تاریخ کا سب سے تاریک دن وہ تھا جس دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ رسول کا جو دن تھا جس دن وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال ہوا تو مدینہ میں کہرام مٹ جاتا ہے، صحابہ اوزان ہٹا کر بیٹھے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ جو کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ ہمارے نبی تو اللہ سے ملنے گئے ہیں جیسے موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جنگلوں کی طرح، پہاڑوں کی طرف، دیہاتوں کی طرف، کھلی زمینوں کی طرف دوڑ پڑے کہ وہاں جا کے روئیں اور افسردگی کا اظہار کریں۔ تو اب یہ تاریخ دن تھا، لیکن یاد رکھیں کہ یہ عمل ایسا خاص ہے کہ 12 ربیع اول کا جو بندہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں سہولت پیدا فرما دیتے ہیں، اس کے کاموں کو تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بند کام جو ہیں وہ جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ وہ سورہ علم نشرح کی آیت ہے اور یہ ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی، یہ آپ نے 111 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ اللہ آپ کے کام کو جاری فرمائے گا اور اس کی برکت سے پورا سال کام سہولت سے ہوں گے۔ جب کوئی کام شروع کریں تو اس کو 3 بار پڑھیں، آپ کا کام فوراً ہوگا۔ اور آخر دعا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔